آج یہ گرفتاری ہوگی کل یہ چھوٹ جائے گا. میں آج کل کافی ڈسٹرب ہوا ہوں پالیٹکس سے. آنیسٹلی مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے. نون لیگ بھی پچھلے 20-30 سال سے رہ چکی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی ان کے عمران خان کی تو انہوں نے پارٹی ایک طرح سے ختم ہی کر دی ہے. پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کبھی بھی نہیں رہی. عمران خان کی گورنمنٹ میں نے نوٹس کیا تھا کیونکہ میں اکنامکس اب پڑھ بھی رہی تھی تو اکنامک اسٹیبلٹی تھوڑی حد تک آئی تھی. 9 مئی کا واقعہ ہوا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ٹھیک تھا یا غلط؟ میرے تو خیال سے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہی دے آل لیڈ اپ ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی. مجھے لگتا ہے کہ اٹ واز آل اسٹیجڈ. اگر ویسے الیکشنز ہوتے ہیں and I'm still in Pakistan at that point, I would still vote for PTI. کوئی ایسا کام بتا سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کیا ہو؟ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ پاکستان کی انٹرنیشنل امیج تب بہتر ہو رہی تھی. سب سے بڑی چیز ہے آئی سی پاکستان میں جو مسئلہ ہے وہ انٹالرنس کا ہے. اپنے سے ڈفرینٹ اوپینین سننے کی عادت نہیں ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں ون لائن. کوئی لاسٹ ریزورٹ میرے پاس رہ جاتی ہے تو میں پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کروں. آئی تھنک کہ عمران خان از ایور گوئنگ ٹو کم انٹو پاور اگین. السلام علیکم جی, میں ہوں عثمان بھٹی. بہت زیادہ پولیٹیکل ایشوز میں ہائپ ہے, گرما سردی, آج یہ گرفتاری ہوگی کل یہ چھوٹ جائے گا. اس بارے میں یوتھ کا کیا اوپینین ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے آگے ملک کی پالیٹکس میں یا ملک کی ترقی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے, وہ کسی بھی معاشرے کی یوتھ ہوتی ہے. میرے ساتھ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جو یہاں پر بہت ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, یا جو امریکہ سے کچھ لوگوں کی بلانگنگ ہے اور وہ یہاں پر آئے ہیں پاکستان میں اپنی فیملیز سے ملاقات کرنے. السلام علیکم, آپ کا نام؟ میرا نام دانیال خالد ہے. اور دانیال, آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہوں. تو اور یہ بتائیں کہ آپ پاکستانی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں آج کل کافی ڈسٹرب ہوا ہوں پالیٹکس سے. جو یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے کافی خرابی آ گئی ہوئی ہے پالیٹکس میں. ایک تو یہ ایلیگل اریسٹس بڑے ہو رہے ہیں, دوسرا ان کی فیملیز کو کافی تنگ کیا جا رہا ہے, اور میڈیا پہ فریڈم نہیں ہے بولنے کے لیے کچھ. اب جیسے پرسوں ایک لائیو اسٹریم ہو رہی تھی, اس پہ عمران خان کو سینسر کیا ہوا تھا. مطلب میں خود عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا, ایک پوائنٹ پہ کرتا تھا میں, لیکن اس کے بعد جب اس کی گورنمنٹ آئی تھی مجھے وہ کافی ایک انسٹیبل سا لگا تھا, اور تھوڑا سا اس کی بچکانی حرکتیں تھیں. لیکن پھر بھی یہ جو اس کے خلاف یہ سارا ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, میں اس کو بالکل نہیں سپورٹ کروں گا, کیونکہ فریڈم ہونا چاہیے. وہ ڈیموکریسی کا پہلا رول ہی فریڈم ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کا کیا سولوشن ہے؟ کون سی پارٹی آپ کی نظر میں بہتر ہے کہ یہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دے گی؟ پارٹی ایٹ دس پوائنٹ آنیسٹلی مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے. نون لیگ بھی پچھلے 20-30 سال سے رہ چکی ہوئی ہے. میں ووٹ نون لیگ کو دوں گا, لیکن وہ صرف اس وجہ سے دوں گا کیونکہ ہمارے پاس کوئی تیسری آپشن نہیں ہے. تیسری آپشن اب جہانگیر ترین کا گروپ ہے, وہ دیکھیں اب وہ کیا کرتا ہے, اس کی کیا تقریریں ہیں, کیا ان کا ایمز ہیں. لیکن آپشن تو اب مجھے وہی لگ رہی ہے کیونکہ نون لیگ بھی اتنی دیر سے رہ چکی ہوئی, انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا. مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آپشن ہوگا تو نون لیگ کے بعد جہانگیر ترین کا گروپ ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ان کے عمران خان کی تو انہوں نے پارٹی ایک طرح سے ختم ہی کر دی ہے. وہ عمران خان رہ گیا صرف, اور اس کے علاوہ تو کوئی پارٹی. اور آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں یو ایس میں نارتھ ایسٹرن سے پڑھ رہا ہوں, اور میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہوں. تھینک یو. اب میں مزید جو یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں, آپ وٹ ایور یو وانٹ ٹو اسپیک, میک اپ ون لائن, کوئی بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ ملک کو بہتر کر سکتی ہے, اور اس وقت جو پولیٹیکل حالات ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یوتھ کو جو اپرچونیٹیز ملنی چاہیے تھی وہ اپرچونیٹیز مل رہی ہیں کہ نہیں؟ آئی پرسنلی بلیو کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کبھی بھی نہیں رہی کسی بھی پارٹی میں. جب سے میں دیکھ رہی ہوں مجھے تو کوئی اسٹیبلٹی کبھی نظر نہیں آئی. آپ کا نام سوری میں بھول گیا, اور آپ کیا پڑھ رہی ہیں, کہاں سے پڑھ رہی ہیں؟ نبیہہ نعمان میرا نام ہے. میں بی این یو سے ہی پڑھ رہی ہوں, لاہور پاکستان سے ہی پڑھ رہی ہوں, اور میں آرکیٹیکچر پڑھ رہی ہوں. یو آر اے لیکچرر؟ آرکیٹیکچر پڑھ رہی ہیں. تو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ بہت سالوں سے پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئی. اس میں قصور سیاستدانوں کا ہے یا کچھ عوام کا بھی ہے؟ میرے خیال سے سیاستدانوں کا ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہ ان پہ ٹرسٹ کرتی ہے کہ وہ جو ہے اسٹیبلٹی لائیں گے. عمران خان کی گورنمنٹ میں نے نوٹس کیا تھا کیونکہ میں اکنامکس اب پڑھ بھی رہی تھی تو اکنامک اسٹیبلٹی تھوڑی حد تک آئی تھی, بٹ یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. 5 سال کی گورنمنٹ اس کو نہیں کر سکتی. بالکل جو کنڈیشن تھی پاکستان کی اس وقت بہت بری تھی, تو اس کو واپس ٹریک پہ اس نے لانے کی کوشش تو کی تھی. اس نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو واپس آن ٹریک کیا تھا. امپورٹس اس نے روکی تھی, شور ہاں اس میں بہت جاب والوں کے لیے ٹھیک تھا, بٹ جو بزنس کر رہے تھے امپورٹس کا ان کے لیے کافی لاس ہوا. تو یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, یا اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ فوجی تنصیب جو آرمی انسٹالیشنز ہیں اس پر پروٹیسٹرز کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میرے تو خیال سے نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہی یہ ساری چیزیں دے آل لیڈ اپ ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی. مجھے لگتا ہے کہ اٹ واز آل اسٹیجڈ.
اٹ واز آل پلانڈ, اس کے پیچھے کوئی اور موٹیو تھا. تو آئی ول ریڈ مور انٹو اٹ, مجھے ابھی اس کی اتنا پتہ نہیں ہے کہ ٹو فارم این اوپینین, بٹ مجھے تو لگتا ہے آبویسلی غلط تھا. تھینک یو نبیہہ, تھینک یو. آپ کا نام اور آپ نے بتانا آپ کہاں سے کیا پڑھ رہی ہیں. میرا نام زائنہ ہے, میں بلکنٹ یونیورسٹی ٹرکی میں وہاں سے اکنامکس پڑھ رہی ہوں. اور آپ جو پاکستان میں پولیٹیکل سچویشن آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ I feel like especially ملک سے باہر جا کے آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل امیج از فار اے کنٹری از ویری امپورٹنٹ. اس حساب سے مطلب آئی فیل لائک اگین مطلب میں بھی ایک ٹائم پہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی تھی. آئی ڈونٹ پرٹیکولرلی سپورٹ پی ٹی آئی اینی مور. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ویسے الیکشنز ہوتے ہیں اینڈ آئی ایم اسٹل ان پاکستان ایٹ دیٹ پوائنٹ, آئی وڈ اسٹل ووٹ فار پی ٹی آئی, کیونکہ ایک تو ایک ڈیموکریٹک رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہر سٹیزن کی ٹو ووٹ اینڈ پلے آر پارٹ ان چوزنگ دا لیسر ایول. تو اس حساب سے آئی ووڈ ووٹ, آئی پرابلی ووڈ اسٹل ووٹ فار پی ٹی آئی جسٹ بیکاز ان نے شاید اس طرح سے پرو ایکٹیو نہیں رہی ان کی گورنمنٹ. بٹ آئی فیل لائک ان کے دیر آر اسٹل سم مورلز جو میرے مورلس کے ساتھ الائن کرتے ہیں. جہاں تک باقی پارٹیز کی بات ہے, پی ایم ایل این یا پی 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 کی بھی اگر بات کر لیتے ہیں, اگین پی 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 میں وہی ہے لائک ان کی بھی جو ان کا سوشلسٹ ایسپیکٹ ہے, آئی ڈو اگری ود دیٹ. لیکن جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے ادھر مجھے ان کی گورنمنٹ میں آنیسٹی نہیں نظر آتی. تو آئی فیل لائک ہیونگ اے گورنمنٹ جو مطلب جن کی بہت زیادہ مطلب کرپشن. اچھا, اب یہ بتائیں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے تقریب کی, وہاں پر اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کیے. آپ یہ کچھ کریڈٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اس میں کوئی خاص کریڈٹ دینے والی ایگزیکٹلی بات ہے نہیں. مطلب دس از کائنڈ آف لائک اے پولیٹیکل اسٹنٹ کہ ہم بس پیسے لگا رہے ہیں, لیپ ٹاپس دے رہے ہیں, اس سے کوئی خاص مطلب فرق نہیں پڑتا. مجھے آپ خان صاحب کو اچھی بات ہے, خان صاحب کی بہت زیادہ کرسمیٹک پرسنالٹی ہے, ان کا ووٹ بینک ابھی بھی پاکستان میں ہے. تو آپ کوئی ایسا کام بتا سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کیا ہو جس کو آپ کہیں کہ وچ واز ریئلی اپریشیٹیبل؟ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہی تھی کہ پاکستان کی انٹرنیشنل امیج تب بہتر ہو رہی تھی, جسٹ بیکاز وی ہیڈ مور ایجوکیٹڈ. حالی انٹرنیشنل امیج بلڈنگ سے یہ بہتر نہ ہوتا کہ عوام کو بھی ریلیف ملتا؟ فار دیکھیے دا ایگزامپل تھنگ از ہم لوگ بہت ایک گلوبلائز سوسائٹی میں رہتے ہیں, اب پوری دنیا بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہے. اگر پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, انڈیویجولس کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں, جس پہ بھی مطلب ان کا جو راشن کارڈ تھا, ان کا جو صحت کارڈ تھا, وچ واز ویری گڈ فار پیپل جن کی ضرورت تھی. اینڈ مطلب اس طرح کی ہم نے کبھی انیشیٹوس پہلے نہیں دیکھے ایکسیپٹ جو بے نظیر بھٹو کے ٹائم پہ دیکھا تھا, اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا تھا. بٹ اس کے علاوہ انٹرنیشنل امیج بہتر کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز آپ نے انٹرنیشنل ٹریڈ کرنا ہے, یو نیڈ پیپل ٹو ہیلپ یو لائک سوشل ایسپیکٹس میں, اکنامک ایسپیکٹس میں, پولیٹیکل ایسپیکٹس میں. آل آف دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ وہ مجھے اب نہیں نظر آتا. ایک لائن بلاول بھٹو کے بارے میں. بلاول بھٹو is a very educated man. I don't feel like he has leadership qualities. ایک لائن مریم نواز کے بارے میں. مجھے مریم نواز نہیں پسند. تھینک یو. اب نیکسٹ آپ اپنا ذرا مائک دے دیں. آپ نے ایک تو اپنا نام بتانا ہے اور آپ کہاں سے کیا پڑھ رہی ہیں, آپ تھوڑا سا بتائیں. السلام علیکم, میرا نام علیزہ ہے, میں یو ایس سے ہی کیمرا میگنا کالج سے سائیکالوجی پڑھ رہی ہوں. اچھا, آپ یوتھ کو نیکسٹ 5 ایئرز میں پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں پاکستان کی یوتھ کو کافی ایک تو ووکل دیکھنا چاہتی ہوں, اور آئی تھنک دیکھیں گے بھی ہم. آئی تھنک یوتھ ہماری میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس اسپیشلی کو کافی کنسٹرکٹیو وے میں یوز کر رہی ہے. آئی تھنک کہ ہماری اب آنے والی جنریشن میں ایک تو وی ہیو اے لاٹ آف گڈ لیڈرس, اینڈ آئی تھنک اب آنے والی سوسائٹی از اے لاٹ مور ٹالرنٹ. سب سے بڑی چیز ہے آئی سی پاکستان میں جو مسئلہ ہے وہ انٹالرنس کا ہے. وہ آپ بات کر لیں, ریلیجس انٹالرنس کی بات کر لیں, پولیٹیکل انٹالرنس کی بات کر لیں, آئی تھنک یہاں پہ لوگوں کو اپنے سے ڈفرینٹ اوپینین سننے کی عادت نہیں ہے. یہاں پہ اب ہماری ریلیجس مائنورٹیز کو دیکھ لیں, کرسچن ہو, احمدی ہو, کوئی بھی ہو, آئی تھنک یہاں پہ لوگوں کو میں پیشنس, صبر نام کی کوئی چیز ہے نہیں. سو آئی تھنک کہ جو ہماری سوسائٹی اب آ رہی ہے, یوتھ آ رہی ہے, دے لاٹ مور ایجوکیٹڈ اینڈ دے ہیو لاٹ مور پیشنس فار اے ڈفرینس آف ویوز. اچھا, آپ کیا کہیں گی پی ٹی آئی کے بارے میں, 1 لائن؟ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی لاسٹ ریزورٹ میرے پاس رہ جاتی ہے تو میں پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کروں. لیکن ویسے میری فیملی بھی ویری لائک پولیٹیکلی نیوٹرل ہے, ووٹ نہیں کرتے, لیکن ان کے بھی اپنے ریزنز ہیں. بٹ آئی تھنک اف آئی ڈیڈ ہیو اے چوائس تو آئی ووڈ. آئی تھنک کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے پچھلے کافی سالوں میں جو تھوڑی بہت مجھے لائک زائنہ بھی کہہ رہی تھی اکنامک اسٹیبلٹی تھوڑی بہت نظر آئی ہے مجھے پی ٹی آئی کے ٹائم پیریڈ میں نظر آئی ہے. اینڈ آئی آلسو تھنک کہ آن اے مور مورل لیول اینڈ آن اے مور لائک ٹالرنس لیول آئی تھنک کمپیئر ٹو ادر گورنمنٹس تھوڑی بہت ٹالرنس تھی. عمران خان کی کوئی ایسی کوالٹی جس کی وجہ سے آپ ان کی پرسنالٹی کو
ووٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کی جماعت کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. نو ڈاؤٹ خان کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ اٹریکشن ہے, بٹ ان کے کام کے حوالے سے کچھ بتائیں جو لوگوں کو آپ بتا سکیں ان کا یہ والا کام بہت اچھا تھا. I think obviously he is very charismatic, but I think something جو پاکستانی عوام چاہتی ہے is to see hope and to see trust. And I think with everything that has been going around like پچھلے 6-7 مہینوں میں ایک چیز جو عمران خان نے عوام میں واپس ریسٹور کی ہے is کہ you can trust someone, you can trust someone political. بہت کچھ ہوئے, پی ٹی ایک سے بھی بہت کچھ ہوئے, پی ٹی آئی نے بھی خود بہت کچھ کیا ہے, بٹ آئی تھنک ایک چیز جو عمران خان نے بار بار لائک ایک ہوتا ہے نا آپ لوگوں کو ایک دلاسا دیتے ہو, ان کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرتا ہے. آئی تھنک ہی ریئلی ہیز دیٹ کیپیسٹی. آئی تھنک ایک جو تھوڑا بہت پبلک کو کام ڈاؤن اینڈ تھوڑا سا ری ایشور کر سکتے ہو دیٹ ہی. آپ عمران خان کا فیوچر پاکستان میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہوا, جو 9 مئی کا واقعہ جس کی وجہ سے گھراؤ جھلاؤ ہوا آرمی انسٹالیشن پر, تو آپ اس کے بعد ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ I think Imran Khan is never going to come into power again. I don't think اور باقی parties will ever let him. وہ آئے گا تو آئی تھنک پاکستان تھوڑا بہت شاید بہتر ہو جائے, لیکن آئی تھنک کہ باقی پاور اسٹرگلز اور پاور ڈائنامکس اتنے زیادہ ہیں کہ عمران خان won't come into power again. لیکن he will remain, I feel like, very dominant in politics. مطلب آپ کے کہنے کا کہ وہ دوبارہ پاور میں نہیں آئیں گے؟ I don't آپ think کی so. جی, یہاں پر جو اسٹوڈنٹس تھے کچھ کا تعلق پاکستان سے ہے, کچھ کا تعلق امریکہ کی یونیورسٹی سے اور کچھ کا تعلق ٹرکی کی یونیورسٹی سے تھا. اسٹوڈنٹس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان کا ایک چیز پر تو سب کا موقف سیم ہے کہ جو آرمی انسٹالیشن پر حملہ ہوا اس کی وہ کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی وجہ سے حمایت نہیں کرتے. یہ ایک غلط اقدام تھا پی ٹی اے کے کارکنان کی جانب سے. دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی پرسنالٹی کرزمیٹک ہے. یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ بھی ہوپ ہے اور نون لیگ بھی بہتر ڈیلیور کر سکتی ہے. اور نو ڈاؤٹ کسی بھی ملک میں جو ہوتا ہے یوتھ ان کی مین بون ہوتی ہے جس نے ملک کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے ریسٹورانٹ میں, تو میں نے سوچا ان سے گپ شپ کی جائے کہ ان کے کیا خیالات ہیں اور یہ پاکستانی پالیٹکس, پاکستانی کی جو اکانومی کی سچویشن ہے اس بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں.